السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام آزادی اور غلامی کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کا آزاد رہنا یہ اس کی فطری ضرورت ہے اور اس کا حق بھی ہے، لیکن ہسٹری اور تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ادوار آئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل فرعون کی ہے۔ فرعون نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ان بندوں کو بچایا کہ کسی انسان کے وہ غلام بنے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ جب میں نے تم کو آل فرعون سے بچایا جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور اس بچانے میں اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بڑا فضل و کرم ہے تمہارے اوپر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک انسانیت کے طبقے کو جو غلام بنا ہوا تھا کسی انسان کا، اسے آزاد کرا کر اس پہ اپنا احسان جتلایا ہے۔ یعنی اسلام نے آزادی کو پسند کیا ہے بنسبت غلامی کے۔ اسلام آزادی دلانے کے لیے آیا تھا، انسان کو انسان کی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کے فریضے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پیغمبر کا ایک کام یہ بھی تھا کہ جو لوگوں کے اوپر بوجھ اور گلے میں طوق پڑے ہوئے تھے وہ ان سے ان کو آزاد کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں جو لوگ لوگوں کے غلام ہیں، جو انسانوں کے غلام بن چکے ہیں، ان کو ان کی غلامی سے آزاد کرا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کی طرف لے کر جانا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہوا چل چکی ہے مطلق آزادی کی۔ ہم ہر اعتبار سے آزاد ہیں، جبکہ ہر اعتبار سے آزادی انسان کو انسان رہنے نہیں دیتی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے ہی ہم کو سبق دے دیا ہے کہ انسان مطلق آزادی سے برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پیدا کر کے جنت میں چھوڑ دیا، ساتھ میں ان کی بیوی بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں لوگ جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں سے فرصت میں جو بھی پاؤ، جہاں سے پاؤ کھا سکتے ہو، یہ تمہاری آزادی ہے جنت کے اندر۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس آزادی کے اندر ایک پابندی بھی ہے کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے باپ اور دادا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جنت میں آزاد چھوڑ کر ایک پابندی لگا دی۔ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کے امور اور اس کے تمام معاملات کی پابندی ضرور رہے گی، تبھی انسان صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اور دنیا میں جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کر لیتا، اس کی زندگی، اس کی حیات مستقیم نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کی پیدائش ہی اسی لیے کی ہے کہ وہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی کہہ کر دعوت بھی دی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو پیدا کرنے والے کی غلامی کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے، صرف ہم اللہ رب العالمین کی غلامی کے قائل ہیں، اور اسلام اللہ کی غلامی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شخص، کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی کی غلامی اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جہاں ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بھی غلامی نہیں کرو گے۔ فلا تطعہما، اگر ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی وہاں فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ یعنی ایک مسلمان اپنے باپ کی بھی غلامی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ غلامی کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے وَمَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ انسان پیدائشی طور پر آزاد ہوتا ہے اور یہ اس کی فطری ضرورت ہے، اس ضرورت کو نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ اسلام نے آزادی کی بات کی ہے، اسلام لوگوں کا غلام نہیں بنانا چاہتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ فریضہ تھا کہ آپ لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی زندگی میں لائیں۔ ربیع ابن عامر یہ بادشاہ رستم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اپنا تعارف دو، تو انہوں نے اپنا تعارف دیا تھا، نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جائیں، یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں۔ یہ مسلمانوں کے زمین پہ آنے کا بہت بڑا مقصد ہے، تاکہ ان کی زندگیاں خوشحال ہوں اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو چھٹکارا مل سکے اور ان کے ساتھ انصاف ہو سکے، عدل ہو سکے۔ یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا۔ ناظرین کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، دنیا میں انسان کو جسمانی غلامی کا شکار ہونا پڑ رہا تھا، غلامی کا ایک دور چل رہا تھا، لوگ اپنے ہی بچوں کو بھوک مری کی وجہ سے بیچ دے رہے تھے، کچھ لوگ خود غلام بننا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ خود اپنا پیٹ نہیں پال سکتے تھے، اس لیے غلام بنتے تھے تاکہ ہمارا آقا، ہمارا جو سردار ہوگا وہ مجھے 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلا سکے گا۔ جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، لڑائیوں میں لوگ غلام پاتے تھے، لوگوں کی چوری ہوا کرتی تھی، لوگوں پر ڈاکہ ہوا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو چرا کر انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ کئی طریقے ایسے تھے جس سے انسان کو غلام بناتا تھا۔ اسلام آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر آزاد کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقوں کو بند کیا سوائے جنگ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لوگوں کو تعلیم دی کہ یہ جو غلام ہیں ان کو تم انسانیت کا درجہ دو، ان کی عزت کی جائے، ان کو مارنا حرام ہے، ان کو گالی دینا حرام ہے، ان کی بے عزتی کرنا، اہانت کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 29 میں فرمایا، من لطم مملوکہ او ضربہ فکفارتہ ان یعتقہ، اگر کسی نے اپنے غلام کو ہاتھ لگایا، تھپڑ مارا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے، یعنی مارنے کے عوض میں تم آزاد کر دو، تب تم اس گناہ سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام انسانوں کے ساتھ برتاؤ اور ان غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہیں اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، احسان کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے ایک خاص مصرف ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جو غلام ہیں اور غلامی سے وہ آزادی چاہتے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یعنی جو غلام ہیں، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ان کی بھی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے غلامی کی زنجیر کو توڑ سکیں اور آزاد ہو سکیں۔ یعنی اسلام غلاموں کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، اس میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، جاننے والے سے جانتے ہیں۔ کئی غلطیوں پر بطور کفارہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گردن آزاد کی جائے، غلام کو آزاد کیا جائے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، قتل خطا، تو قرآن کریم نے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ ایک مومن کو آزاد کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتا ہے، جیسے زہار جسے کہا جاتا ہے، اس پہ بھی کہا گیا کہ ایک غلام آزاد کرو، گردن آزاد کرو۔ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے، قسم پوری نہیں کر پاتا ہے، تو وہاں بھی کہا گیا کفارے کے طور پہ گردن آزاد کرو۔ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے روزہ رہتے ہوئے دن میں جمع کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی کفارے کے طور پہ کہا گیا کہ تم گردن آزاد کرو۔ اگر کوئی غلام ہے تمہاری نگرانی میں اور وہ غلام آزادی چاہتا ہے، کہتا ہم سے کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو، تو اللہ نے کہا فَقَاتِبُوهُمْ، تم ایسا کر لو، اس کی ریکویسٹ قبول کر دو، یہاں تک کہ اس کو تم اپنی طرف سے مال دے دو۔ اگر تم مال دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو تم اپنی طرف سے اسے مال دے کر اس کی مدد کرو۔ اسلام یہاں تک کی بات کرتا ہے۔ اگر جنگ میں جو لوگ قیدی بن کر آ گئے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو، یا کچھ لے دے کر انہیں آزاد کر دو، لیکن آزاد کر دو۔ حالانکہ دنیا میں جنگ کا یہ رول ہے کہ جنگ کے اندر آنے والے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ احسان کیا ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارنا ہے۔ ہاں تم اپنی نگرانی میں لے لو، بات الگ ہے، لیکن قتل نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے ذمہ داری میں آ جائیں، غلامی میں آ جائیں، تو ان کو تم احسان کر کے انہیں آزاد بھی کر سکتے ہو، فدیہ لے کر انہیں آزاد کر سکتے ہو۔ یہ اسلام کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے نگرانی میں کوئی اس کا غلام ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 38 اور 39، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو کھاتے ہو کھلاؤ، وَلْيُلْبِسْهُ مما یلبس، جو پہنتے ہو پہناؤ، اور ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ کام کا ڈالو کہ وہ کر نہ پائیں
اگر تم ان کے اوپر کام کا بوجھ ڈالتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس میں پریشان ہوں گے تو تم خود ان کی مدد کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، غلاموں کے ساتھ تعلیم ہے۔ جہاں آج دنیا میں غلاموں کو کوئی رتبہ نہیں دیا جاتا، انہیں کتے سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ جس جگہ پر غلامی کا دور پایا جاتا ہے یا پایا جا رہا تھا، اب تاریخ پڑھ لیجئے، انہیں جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا گیا تھا۔ دنیا کے دیگر مذاہب کو دیکھ لیجئے، لیکن اسلام نے انسان کو انسانیت کا درجہ دیا ہے اور اس کو غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے غلام بنیں، اور یقیناً انسان اپنے کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اللہ کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے، اور ہم حقیقت میں اللہ کے غلام ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن جب قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے لگتے ہیں، اللہ کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہربوا من الرق الذی خلقوا لہ، ہربوا من الرق الذی خلقوا لہ فبلوا برق النفس والشیطان۔ یہ دنیا کے لوگ بیچارے یہ اس غلامی سے بھاگنے لگے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے، تو ان کو ان کے نفس کا اور شیطان کا غلام بنا دیا گیا۔ ہاں، آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، جو اللہ کی غلامی کو نہیں قبول کر رہا ہے، جو اللہ کی بندگی کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے نفس کا یا شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ذہنی غلامی کا دور رہا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ذہن پہ تسلط کر لے جاؤں، یہ میرا غلام ہو جائے، یہ میرا اندھ بھکت ہو جائے۔ تو غلامی ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں فرماتا ہے، جو اللہ کا غلام نہیں ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اسے بھی نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی وہ خود اپنے نفس کا غلام ہو گیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہو، کیا آپ اسے سمجھا سکتے ہو؟ جو خود کا غلام بن جائے، شیطان کا غلام بن جائے، اس کو کبھی کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے، اور ہمیشہ وہ دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ آج دنیا میں ایک آواز اٹھی ہے، ہم آزاد ہیں، آزادی کی طرف بلا، اور سچ ہے، حقیقت میں وہ شخص آزاد ہے جو اللہ کا غلام ہے۔ ہمیں اللہ کی غلامی میں کوئی شرم نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اسی لیے ہمارے سر اللہ کے سوا دنیا کی کسی بھی ہستی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اس میں ہمیں فخر ہے۔ اور یقیناً اسے آزادی نہیں ملی ہے جو اپنے نفس کا غلام ہے یا شیطان کا غلام ہے۔ اس لیے اللہ کی غلامی کو قبول کرو، تب شیطان اور نفس کی غلامی سے آزادی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں اپنا غلام بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بحیثیت غلام اور بندہ قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔